امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جو ہو پکے رہو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو۔ یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ ویلی جنت نو اللہ کی کرنا، سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹھاؤ، دلوں کے بغض مٹھاؤ۔ رمضان کا مہینہ، مالداروں کو زکوٰۃ دو۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ زکوٰۃ سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان، اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم صفار، اللہ کے نبی کا خط پھاڑا، پھر زبان آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھے، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے کا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں دوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہے آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس دو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا گزر گزر کرتے ہوئے، کوئی بڑا کیونکہ ہوتا پتر آئی، وہاں کہا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا، تو نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑی تھی، لیکن کتنا یہ کم وقت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت طاقتور ہے، اسے سارا واپس دے دو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتے، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن وہ سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانی۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دے دو، اجعل الملک فی صفہائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دو، اور بارش بے وقت کر دو، امطر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یعنی جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کیا راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں۔
جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلی پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ میں نے کہا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی گزر ہے۔ بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کا بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے، چل کر جا پاؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی، اس نے کہا میں سے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاصل زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ وہ کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے۔ وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نامراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ کہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو، اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو۔ میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے، اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے، یا دودھ سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، رمضان، چھت مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک آدھ کھجور کھاتے۔ آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو، بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو۔ اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے، سپ سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا۔ ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا شاہ
شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی روح افزا گیا، ایک پاسو سیون اپ آ گئی، دوسرے پاسو پیپسی آ گیا، تیسرے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پائے تو ڈے نماز کے میں پڑ گئے. 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور. اس کے بعد کچھ کھانا ہو تو آپ افطاری کی ضابطوں میں گئے، 7 دن عبادہ کی ضابط میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد 7 دن نماز کی ضابط میں آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے. اگر 5 سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نے تراویح پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا، میں اینڈ آیا ہے کہ شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے، پھر دعا آیا پیلا جا وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے، پھر تریا آیا ساوے جا رنگ دا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے، پھر چوتھا آیا چٹے جا رنگ دا وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے. وہ 6 گلاس ایک سال سے لے گیا. میں ٹینک لائے ہوئے کدھر سٹی جانا ہے ہر بلا. یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں. تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے، تقوی والے بن کے تھوڑا سا نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھاؤ پیٹ بھر کر. پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھاؤ، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو. اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہو. ایک موٹے صحابی آگے اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے. وہ کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاس ہوتے پیٹ کھبے پاس ہوتے، آپ کھبے پاس ہو پیٹ سجے پاس، انجن کر دو تو کبھی انجن کر دو تو کبھی انجن کر دو. یہ بھی کوئی زندگی ہیڈا تو بڑا سر کتے چاہتا پورے بدل. ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے. تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو، امت پنے میں آؤ، محبتوں پہ آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا.